إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. گزشتہ بہت کچھ باتیں ایسی ہو گئی اللہ پاک نے کہلوا دی. ایک واقعہ کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے عرض کیا رات کے بیان میں انشاءاللہ عرض کریں گے، وہ کیا میں نے. اس واقعے کا حاصل یہ تھا کہ اولیاء اللہ بھی آپریشن کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کرتے ہیں نہیں، اور ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہیں. ایک انسان ڈاکٹر جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، بائی پاس کے لیے سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور بھی بہت سے جس میں آپریشن ہوتے ہیں. ایک جنات ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بغیر چیر پھاڑ کے آپریشن کر دیتے ہیں. دل کا آپریشن کرنا، کوئی آپریشن کرنا ہے، اگر الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو ان کی لگائی ہوئی پٹیاں الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن جسم اوپر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ بھی ایسے آپریشن کرتے ہیں کہ چیر پھاڑ کے بغیر، بعضوں کو تکلیف دیے بغیر آسانی سے کر دیتے ہیں. اس کے چند واقعات درج کیے تھے، آپریشن کے چند واقعات کہ دیکھو فلاں بزرگ نے اس طرح آپریشن کیا. اللہ تو مجھ سے بعد میں ساتھی ملے، کل بھی کیوں ملے کہ آپریشن کے لیے وقت ہو، تاریخ دو تو کس دن آپریشن کرنا، ہم آ جائیں اس سے. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپریشن ہو رہا ہے، یہ کرنے کی اور یعنی آپریشن کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مربی اور شیخ کی ذمہ داری ہے کہ روحانی امراض کے علاج کے لیے کوشش کرے، توجہ دے، آپریشن کرے. وہ ہوتا رہتا ہے، بعضوں کو جلدی محسوس ہو جاتا ہے، بعضوں کو ذرا دیر سے. ہمارے حسب جد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشائخ نے ہمیں توجہات دی تھی، روحانی توجہات، اس کی حقیقت ہمیں زندگی کے آخری حصے میں محسوس ہوئی. فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے آپریشن ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے کوئی تاریخ دینے کی، بیڈ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تھیٹر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا. ایک ساتھی یہاں کے ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، حافظ اشرف صاحب رشید چودھری والے. وہ بیعت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب یوں دیکھا ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ میرے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ناک سے ناک لگایا ہوا ہے اور آپ سانس دے رہے ہیں. تو میں کہ بھی یہ تعبیر واضح ہے، روحانی توجہ، روحانی فیض ہوتا ہے شیخ کی طرف سے ایسا ہے. کہنی پھر ہو جائے، میں کہہ رہی ہو رہا ہے اس لیے دیکھا آپ نے. یہ آپریشن ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ توجہ سے اللہ کے ذکر میں لگا کریں. اور میں ہمیشہ صرف ایک نیت ٹھیک کر لیں کہ میں نے جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. نہ مجھے خلافت کی ضرورت ہے، نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اور کسی دنیاوی وفات کی ضرورت ہے، نہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کی ضرورت ہے. میں نے اللہ کا ذکر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. تو یہ نیت ٹھیک کر دیں اور ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک نہیں سینکڑوں آپریشن ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے. نیت صحیح کر لیں. نیت صحیح نہ ہو پھر کامل ترین شیخ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یار محرومی ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نیت ٹھیک نہ ہونے والے، اپنی نیت ٹھیک نہ کرنے والے
حضور کی صحبت میں بیٹھ کر بھی محروم رہے اور جہنمی رہے، کوئی اصلاح نہیں ہوئی، منافق رہ گئے۔ قرآن پاک میں منافقین کا بار بار ذکر ہے۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور اقدس محبت کا اظہار کرتے تھے، کبھی خدمت بھی کر دیتے تھے، لیکن نیت صاف نہیں تھی، اس لیے بالکل محروم رہے۔ ابو جہل جو خاندانی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے، حقیقی چچا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہے اور ابو جہل بنو شمس سے ہے۔ وہ حضور کو اچھی طرح جانتا تھا، خلوتوں میں یہ کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن اگر میں ان کو نبی مان لوں تو بنو ہاشم کو ساری عزت مل جائے گی، بنی شمس کے پاس کیا رہا؟ نیت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جتنا مرضی کوئی کام کرے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کام جو ہے کامیابی اس میں نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت صحیح کرنا اولین چیز ہے، اور نیت ہے کیا؟ صرف میرا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، شہرت نہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا، بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مرید سے کہ تم ذکر پر کافی محنت کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ بیت تھا، مرید تھا، اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں جس طرح آپ مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ پر میں اس نیت تجھے برباد کر دیا۔ یہ بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ اپنے مٹانے کی نیت کرو کہ میں نے مٹنا ہے، یہ راستہ مٹنے کا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، علم کے سمندر، روحانیت کے سمندر، بہت اونچے درجے کے بزرگ، کروڑا رحمت اللہ ان پر نازل فرمائے۔ آخر زندگی میں بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک مرید حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ حضرت کہنے لگے شاہ صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بڑے مصنف تھے، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ فرمایا حضرت کوئی بات فرما دیں۔ حضرت ان اولیاء اللہ کا دل بہت پاک ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا بس میں تو ایک بات کہتا ہوں، شاہ صاحب یہ راستہ مٹنے کا ہے۔ یہ بات کی خود بھی رو رہے تھے، شاہ صاحب بھی رو رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ شاہ صاحب کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا ادارہ ہے لکھنؤ میں، اس ندوۃ العلماء کے یہ پرنسپل تھے، اور یہ سب ندوہ والے علماء جو تھے بڑے بڑے محققین تھے، کتابوں کے مصنف، بہت تحقیق، دماغ بڑا اونچا تھا کہ ہم بڑی تحقیق کرنے والے۔ تو یہ مولانا سید سلمان ندوی ان کے سب سے بڑے تھے۔ یہ کہیں ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس مل گئی۔ یہ بھی اللہ کی شان، کسی کی ہدایت کے اسباب اللہ کسی کے لیے مہیا کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان سنا تو تھے یہ بہت بڑے عالم، تو حضرت تھانوی سے عقیدت محبت ہو گئی اور سمجھ گئے کہ ہم تو ایسے ہی ہے، اصل علم تو یہاں ہے۔ بیعت ہو گئے۔ جب بیعت ہو کر واپس ندوہ گئے اپنے ادارے میں تو ان کے مدرسین محققین جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ مولوی اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ یہ حضرات یہ علمی تحقیق والے نہیں، آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر میری ناک کاٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مولانا تھانوی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہماری ناک کاٹ دی، اور ناک کاٹنا سمجھتے ہو؟ توہین کر دی، عزت گرا دی۔ حضرت نے اس کا جواب بہت اچھا دیا۔ اس سے میں نیت کہنا چاہتا ہوں، نیت کتنی اعلیٰ ہے۔ فرمانے لگے بھئی تم اپنی ناک کی فکر میں رہو، میں نے اپنی عاقبت کی فکر کر لی۔ آخرت بنانے کے لیے بیعت ہوئے، شہرت کے لیے نہیں۔ پھر یہاں تک پہنچے ہیں حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آخر زندگی میں کہتے ان کے احوال بھی حضرت تھانوی جیسے ہو گئے تھے، شکل و صورت بھی حضرت تھانوی جیسی ہو گئی۔
کراچی میں حضرت کا قبر ہے علامہ عثمانی کے ساتھ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جتنی اچھی کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. نیت اچھی کرو، شہرت طلبی نہ ہو. شہرت طلبی تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بربادی ہے. حزب اللہ شاہ کو جانتے ہو؟ اور جانتے ہو بلے شاہ نو؟ حزب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی نہیں، قصوری، قصور کے بزرگ ہیں. آج کل بڑا ان کا دربار ہے. اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے. نام حضرت کا ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب. بلے شاہ کے لقب سے مشہور ہو گئے. خود کو بھی بلے شاہی کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے بلے شاہی. تو بلے شاہ اس شہرت کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں چلو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے انا سمجھ رہے ہو نابینا. چلو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے. نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ سید صاحب ہے، نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ ولی ہے. شہرت سے بھاگتے یہ لوگ. ہم تو تعارف کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ تعارف سے شہرت سے بھاگتے. انہی لوگوں کو اللہ میں ملے ہیں جو شہرت سے بھاگے ہیں، اور انہی کا نام روشن ہوا ہے جو شہرت سے بھاگے. شہرت حاصل کرنے والوں کو شہرت کبھی نہیں ملی. ان کو عزتیں ملتی ہیں جو اللہ کے لیے مٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ مٹنا ضروری ہے، اپنے آپ کو مٹانا ضروری ہے. اس پہ بلے شاہ کی شعر یاد آ گیا. بلے شاہ کہندے ہیں بلیا تو عطر بنا. وہ عطر سمجھ دے، خوشبو. بلیا تو عطر بنا عطر آندا تو کڈ دریا. او دے بے تو رج کے نہا سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا. پھر بھی تیری بولی مکنی پہلے اپنی میں مکا. اپنے آپ کو مٹانے سے اللہ ملتے ہیں. شہرتوں کے طلبگار، دنیا کی عزت حاصل کرنے کے طلبگار، خلافتوں کے طلبگار، پیسے کے طلبگار، یہ دنیا طلبی ہے، یہ خدا طلبی نہیں ہے. اور خدا طلبی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی آئی، یا داؤد اذا رأیت لی طالبا فکن لہ خادما. اے داؤد جو شخص میری طلب میں تیرے پاس آئے تو اس کا خدمتگار بن جائے گا. پیغمبر کو کہا جاتا ہے اللہ کی طلب بہت بڑی چیز ہے. یہ کھانے پینے کی طلب، پیسہ جمع کرنے کی طلب، یہ جائیدادیں بنانے کی طلب، یہ شہرت پانے کی طلب، عزتیں حاصل کرنے کی طلب، کوئی شے نہیں. یہ طلب دنیا. اور دنیا کے تاریخ کو پتہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا نے جو کربلا